درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر درود پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ یعنی درود پڑھنا بیسیکلی یہ قرآن کے حکم کو فالو کرنا ہے، اس حکم کو بجا لانا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں، کئی جگہوں پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، بہت سارے احکام ہیں، بٹ دیر از نو اینی آرڈر ادر دین درود پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ذرا قرآن میں یہ آیت درود سنیے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے درود پڑھنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اگر آپ پورا قرآن دیکھیں، there are so many orders، بہت سارے ہمارے یہ کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں، مگر کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اونلی درود پاک یہ وہ عمل ہے کہ جس میں رب یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام دیں۔ اب اس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہاں یقیناً اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا۔ ہمارا درود پڑھنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہ ہمارا درود ہے، اور اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، یہ رب کی طرف سے درود بھیجنا ہے۔ لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے اس سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، ان پر تو شب و روز لمحہ بہ لمحہ کروڑوں اربوں درود نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں چانس دیا گیا ہے، یہ ہماری قسمت کھل جائے، اس لیے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے بھی مقدر جاگ جائے۔ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے۔ بالکل اسی طرح بڑی پیاری بحث کی علماء نے کہ نبی پاک کا جو ہم پر احسان ہے، نبی پاک جو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ اس کا ایک شکریہ ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے عظیم و جلیل احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا رہے، شکر گزار رہے۔ اور حضور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ رب خود قرآن میں بتا رہا ہے۔ رب نے ہمیں کھانا بھی دیا، سانس بھی دی، کپڑے بھی دیے، آنکھیں بھی دی، بہت ساری چیزیں دی۔ کہیں یہ نہ کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مگر جب ہمیں رسول پاک عطا کیے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ایک مکرم رسول بھیجا جو مومنوں پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ زمانے کی رہنمائی کے لیے پیارے آقا تشریف لائے اور اللہ نے بتایا مومنوں کو کہ اللہ نے احسان کیا، تو اس احسان کا شکریہ کیا ہے کہ بندہ درود پاک پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھتا رہے۔ اب یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت کہ اللہ کے فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ لشکر کتنا بڑا ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول پاک کے دربار میں صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں وہ شام نہیں آتے، لائف میں ایک ہی بار حاضری ملتی ہے۔ یہ بدلیاں ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں سب کی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، اور رسول پاک کی بارگاہ کی حاضری سبحان اللہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں رب نے حکم فرمایا، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ایسے نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ذرا ترجمہ سنیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ
اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ کر کے مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہو جائیں تو میری دربار میں آ جائیں، محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اب وہ اللہ سے معافی مانگے اور ان کے لیے رسول پاک بھی اگر استغفار کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ، رسول پاک کے دربار کی حاضری یہ گناہوں کا کفارہ آج بھی ہے۔ مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں، ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں۔ ٹرائی ٹو کیلکولیٹ ڈیلی 140,000، 1,40,000 فرشتے رسول پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اب آپ کیلکولیٹ کر لیں مہینے کے کتنے ہوئے، سال کے کتنے ہوئے، 1450 سال ہو گئے ہیں روز حاضری ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ nobody have a power to count angels، ہم فرشتوں کو گن ہی نہیں سکتے، مگر یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جو کام فرشتے کر رہے ہیں، رسول پاک کے در کی برکتیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کریں کہ دیکھو اس قوم نے یہ گناہ کیا، ان پر یہ عذاب آیا، انہوں نے یہ غلطی کی، تم نہ کرنا۔ اس قوم نے جب اللہ کی یہ نافرمانی کی وہ برباد ہو گئی، مگر بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پچھلی قوموں کے معاملات پتہ نہیں ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ بچتے نہیں ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر دیکھیں تو پچھلی قوم میں ایک بندہ بدکاری کرتا قوم پر عذاب آ جاتا، آج ہماری قوم میں وہ ہر برائی موجود ہے جو پچھلی قوموں میں تھی، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں برکت نہیں آتی، کیوں ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، کیوں ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ اب میں آج آپ کو قوم شعیب کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل 12ویں پارے میں سورہ ہود میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعراف میں بھی اس قوم کا واقعہ موجود ہے۔ اب ذرا مختصر میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا، پھر اس کے ملنے والا میسج، یہ کنکلوژن ہوگا میرے بیان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، پہلے ان کو بتوں کی پوجا سے روکا، پھر فرمایا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ نے قوم کو ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، حلال کمانا، جھوٹ بول کر کام نہ کرنا۔ اب اس قوم نے کیا کہا؟ یہ آیت میں آتا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، قوم کہتی ہے اور اپنے مال میں مرضی کے مطابق عمل نہ کرے۔ واہ بھائی تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو، یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑایا گیا کہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ہم چھوڑ دیں، تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، مال ہمارا، کاروبار ہمارا، ہم جیسے بھی کریں، تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے۔ قوم نہ مانی، حضرت شعیب سمجھاتے رہ گئے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اور پھر کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ حضرت شعیب نے جب کافی مدت تک اپنی قوم کو سمجھایا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، پیسہ بنائی جا رہے تھے، مگر اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ اب جب عذاب الہی سے ڈرایا نہ کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، اتنی بے باک قوم تھی کہ وہ کہتی ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دو اگر تم سچی ہو، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، اے شعیب ایسا کرو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے نا، اب انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر،
اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اب جب آپ نے دعا کر دی، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اب جو عذاب آیا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے جھٹلایا اور انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ یہ عذاب کیا تھا کہ اہل مدین پر پہلے ایک بڑا سا بادل آیا، پورا شہر اس بادل کے نیچے گویا کالا بادل، ایوری بڈی از ریڈی ٹو کہ ہم انجوائے کریں گے بارش کو، مگر اس بادل سے بارش نہ برسی، اس بادل سے آگ برسی، ایسی گرم ہوائیں چلی، اتنی گرمی ہوئی کہ یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا، اس قدر گرم ہو گیا وہ علاقہ کہ سب ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ واقعہ یقیناً ہزاروں سال پہلے کا ہے، مگر ہماری اسی یونیورس میں، ہماری اسی دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قوم نہ مانی، بلکہ اتنی بے باک تھی کہ کہتی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو نا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، ارے دیکھی جائے گی، زندگی میں تو مزے کر لو، ادھر تو انجوائے کر لو، ادھر تو پیسے بنا لو، ادھر تو جو جمع کرنا ہے کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ بھائی یہ حکومت آئی ہے، اس حکومت سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، یہ موقع آیا ہے، یہ سیزن آیا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، واٹ ایور، ہمارا بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہیے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا، ہمیں ہماری شریعت سچ بولنے کا درس دیتی ہے۔ ہم جھوٹ بول کر پیسے تو کما لیں گے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال تو جمع کر لیں گے، مگر یہ حرام مال بربادی ہی لائے گا۔ رشوت کا کام کر کے، لوگوں کے ظلم کر کے، مال دبا کر جو لوگ پیسے بناتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں پیسے والے ضرور ہو جاتے ہیں، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اس کو ریلیکس والی نیند نہیں آتی۔ یہ تو دنیا میں پرابلمز ہیں، آخرت میں وہ حرام مال کا کیسے جواب؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ قرآنی واقعہ سنا، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے، اسلام اپنے ہاتھ سے پیسے کمانے سے منع کرتا ہے، نہیں، ہمیں انکریج کرتا ہے ہمارا مذہب، لیکن حلال کمایا جائے۔ انبیاء کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ میں آپ کو کچھ انبیاء کے پیشے بتاتا ہوں۔ آج ایک عجیب پرابلم یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نارمل کام نہیں کرنا، بڑے خاندان سے ہوں، اگر میں نے جناب چھوٹی سی دکان لگا لی، میں نے اگر ٹیکسی چلانا شروع کر دی، میں کسی چھوٹے کاروبار میں چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وائٹ کالر جاب ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے سود پر عمارت کھڑی کرنی پڑے، دنیا کے سامنے سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگ سود پر سود دیے جا رہے ہوتے ہیں اور آخر کار کولیپس ہو جاتے ہیں۔ جن نبیوں پر ہم ایمان لائے ہیں، سنو نبیوں کے پیشے کیا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے، سیدنا شعیب علیہ السلام جن کا آپ نے واقعہ سنا، آپ جانوروں کے بالوں اور اون سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر، جنگی لباس بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے، سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، آج بندے کا تھوڑا گریڈ بڑھ جائے، بڑی افسری مل جائے، اس کی ٹوری چینج ہو جاتی ہے۔ سنو حضرت سیدنا سلیمان کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت تھی، ہوا آپ کے تابع، جانور آپ کا حکم مانتے تھے، جنات آپ کو فالو کرتے تھے، اتنی بڑی حکومت تھی، مگر آپ کیا کرتے تھے؟ درختوں کے پتوں اور چھال سے آپ ٹوکریاں اور بوریاں بنایا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اب آؤ صحابہ جن سے ہم سب کو بڑی محبت ہے، خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے، مولا علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فتح خیبر کے بعد بھی حضرت مولا علی کھیتی باڑی کرتے رہے۔ اور آگے چلیے، حضرت سیدنا حاتب بن بلتعا مدینہ
مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بن کر بیچتے تھے. حضرت سیدنا خباب لوہار پیشہ تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کی تجارت بھی کیا کرتے. سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے. بتائیے یہ سارے صحابہ کتنا بڑا نام ہے، مگر ہاتھ سے کام کرتے تھے، حلال کماتے تھے. آج آپ بھی انٹرنیشنل وزٹ کرتے ہیں، میرا بھی بڑا سفر رہتا ہے. ایک بڑا عجیب فنومنا ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں کوئی بھی حلال کمانے کے لیے تھوڑا سا نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کیسے ٹیکسی چلاؤں؟ غریب آدمی کو کہو بھائی تھوڑا ٹھیلا لگا لو، پیسے نہیں ہے تو کوئی چھوٹا کام کر لو. ضروری ہے کہ تم حرام کے ذریعے پیسے پہلے لون لو، سود لو اور اس کے بعد اپنے آپ کو برباد کر دو. کہتے نہیں میں نیچے نہیں آ سکتا. فیکٹری والا کہتا ہے میری 2 فیکٹریاں سب کو پتا ہے، ایک فیکٹری بیچوں گا تو مارکیٹ میں شور مچ جائے گا. اس فیکٹری کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ آرام میں پیسے لے رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم باہر جائیں، آپ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جس کو کہیں کہ اچھے انداز سے لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں ہوٹل میں واش ڈشنگ کرتا ہوں، میں فلاں ہوٹل میں یہ کام کرتا ہوں. وہاں لوگ اپنا پروفیشن بتاتے ہوئے نہیں شرماتے، مگر یہاں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا ڈی مورلائز فیل کرتے ہیں کہ میں یہ چھوٹا کام کیسے کر لوں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، حلال کے لیے ہونا چاہیے. بہت بڑا ہے اور حرام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے ایک صحابی رسول سبحان اللہ، بہت ساروں نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کمال کی شخصیت ہے. کیسے بزنس مین تھے اور ان کی باتوں میں کتنے خوبصورت بزنس کے فارمولے ہمیں ملتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند ہیں، یعنی نبی پاک کے کزن ہوئے، پھوپھی زاد بھائی ہوئے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں. اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ایسے امانت دار تھے کہ 7 جلیل القدر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کے 7 جلیل القدر صحابہ کرام امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کرتے تھے. حضرت زبیر بن عوام ان کے مال کی حفاظت کرتے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے، اس مال کو اچھی جگہ پر صرف کرتے. اتنا بڑا ان کا مقام تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک بار کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا. ماشاءاللہ یہاں بھی بڑے تاجران بیٹھے ہیں. آئیے میں آپ کو صحابی رسول سے بہت خوبصورت کوشچن ہوا کہ آپ بڑے کامیاب تاجر ہیں، آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز بغیر دیکھے نہیں خریدی اور کم نفع کو کبھی بھی رد نہیں کیا، چھوٹے پروفٹ کو بھی کبھی نہیں چھوڑا. اللہ جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے. آپ نے چیز خریدتے وقت دیکھ کے وہ چیز خریدی اور کم پروفٹ کو بھی گوارا کیا. بندہ کہتا نہیں بھائی ایک ہی باری میں بہت سارا کمانا ہے. جو زیادہ کمانے کے چکر میں جاتا ہے بعض اوقات اس کا مال نہیں بکتا. تھوڑے نفع پر بھی بندہ اگر بزنس کرتا رہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی جو ہیں، انہوں نے بڑا پیارا ایک جائزہ پیش کیا کہ انسانوں کی ضروریات جتنی زیادہ ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اکیلا ہی سارے کام کرنے بیٹھ جائے، مثلا خود ہی کھیتی باڑی کرے، پھر اناج بھی خود پیسے، کپڑا بھی خود بن کر سیے، تو شاید ناکام ہو جائے اور اپنی زندگی کے ایام بآسانی نہ گزار سکے. لہٰذا اس میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں میں تقسیم فرما دی کہ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام کرے اور سب کے مجموعے سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کام کرتا ہے. جس طرح کھیتی باڑی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کپڑا بننے والے کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے اور سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں. اللہ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے. لیکن قرآن میرا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کر۔ آلویز انکریج کیا گیا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو، کاروبار کو، مگر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ حلال کمانا، سچ بولنا۔ کاروباری لوگوں میں ایک بڑا پرابلم اور بھی ہے کہ وہ حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں یہ وہ برائی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں آپ لکڑی جلائیں، تھوڑی دیر میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے، مگر آج پرابلم یہ ہے کہ آج کسی کو ایک فیکٹری اور لگ جائے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی، اس نے ایک اور دکان لے لی، ارے ابھی تو گاڑی نہیں تھی ایک اور گاڑی لے لی، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، کراچی میں بھی گھر بنا لیا۔ اس کو ترقی ملتی ہے اور ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خدا را کسی کی ترقی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عزت دینے والا، دولت دینے والا، شہرت دینے والا رب ہے، اللہ دے رہا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور جو بندہ حسد میں گرفتار ہوتا ہے نا، اپنی نیکیاں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جناب سکون بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ حسد حرام کیوں ہے کہ بندہ چاہتا ہے اس کا چھین کر مجھے مل جائے، یہ برباد ہو جائے۔ ایسے دل گندے ہو گئے لوگوں کے کہ جس سے حسد ہے، اگر اس کو کسی طرح کوئی نقصان ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار مزہ آیا، برباد ہوا نا، اس کی فیکٹری پہ آگ لگ گئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا نام خراب ہو گیا، اس کا اسکینڈل بازار میں آ گیا۔ نہیں میرے بیچے اسلام، مسلمان کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو دوسرے کا برا چاہے گا نا اس کا خود بھی برا ہو جا رہا ہے، وہ خود بھی برباد ہونا ہے۔ اللہ نے اگر اسے نوازنا ہے ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے، جسے رب نے عزت دینی ہے وہ معزز ہی بننا، اور ساری دنیا کسی کو اونچا کرنے کی کوشش کر لے، اگر اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے ہم سب مل کر بھی اس کا نام اونچا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رب کسی کو عزت دے رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یار کل لاڑکانہ میں کوئی نہیں پہچانتا تھا، آج ساری دنیا میں اس کا نام ہو گیا، کل ہماری مارکیٹ میں آیا اور آج ہم سے آگے بڑھ گیا، سیاست اس نے شروع تھوڑے دنوں پہلے کی اور آج سب سے آگے بڑھ گیا، اللہ عزت دے رہا ہے، آپ کیوں تکلیف میں آ رہے ہیں؟ آپ رب سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نواز دے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر وہ برباد ہو جائے، اس کا کام خراب ہو جائے، یا اس کی ترقی میں مجھے ٹینشن ہو، یہ گندے دل کی نشانی ہے، یہ دل میں حسد طاری ہو گیا۔ تو خدا را اپنے دل سے حسد کو پاک کیجئے، ہمارا ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے اگر دل میں یہ چیزیں طاری ہو جائے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے۔ ایک جملہ آج ہو سکے تو یاد کر کے جانا کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کچھ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں کچھ بھی کر لوں اگر نصیب میں نہیں تو ملنا نہیں ہے، تو انتظار کیوں نہ کر لوں حلال کا؟ کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں رشوت، کیوں سود، کیوں جھوٹ؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ حلال میں رب نے لکھ رکھا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، وہ حلال کے ذریعے مجھے ملے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ نماز پڑھنے گئے، آپ کے پاس آپ کا جو لباس تھا، جو آپ کا گاؤن سمجھ لیں، آپ نے کسی شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو میں نماز پڑھ کے آؤں۔ آپ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو وہ شخص غائب ہو گیا، آپ کا لباس لے کر ہی چلا گیا، چوری کر گیا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک دکان پر وہی لباس آپ نے لٹکا ہوا دیکھا۔ آپ نے دکاندار سے پوچھا لباس کہاں سے آیا؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا وہ بیچ کر گیا ہے۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا کو 2 درہم کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ افسوس اس شخص کے لیے اللہ نے 2 درہم حلال کے رکھے۔ میں نماز پڑھنے گیا تھا، میں نے ذہن بنایا تھا کہ واپس آ کر اس بندے کو 2 درہم تحفے میں دوں گا کہ میرا لباس سنبھالا، تھوڑی جلدی کی، اس نے وہی لباس حرام کے ذریعے 2 درہم کمائے۔ یہی ہم سے غلطی ہو رہی ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، کوئی نہیں چھین سکے گا، اور نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔
تو میں کیوں نہ سیدھے راستے پہ رہوں، میں کیوں نہ حلال کماؤں اور اپنے رب کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کروں۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے، آؤ میں آپ کو تاجر کے فضائل سناتا ہوں، بزنس مین کی فضیلت حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں، قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر، only two conditions for the business community، سچ بولنا، امانت سے کام کرنا، قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ میں۔ مگر آج حال کیا ہے؟ اپنے دل سے جلدی پیسے والا بننا ہے، شارٹ کٹ چاہیے۔ نہیں جناب، یہ شارٹ کٹ کہیں جہنم کی آگ میں نہ پہنچا دے۔ بزنس کرنا ہے تو سیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا بزنس کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کتنا دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ذخیرہ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ دوائیں زیادہ بکیں گی، اس میں پیسہ بن جائے گا۔ ہم دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر مال کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو کامیاب تاجر کیسے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط آ گیا، لوگ بھوکے ہو گئے، کھانے کو نہیں تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حضور کھانا نہیں ہے، اناج نہیں، کچھ کیجئے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ پاک کرم کرے۔ اب جب شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امپورٹ کیے تھے، غلے سے لدے ہوئے اونٹ دوسرے ملک سے آ گئے۔ اب آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ اللہ نہ کرے لاڑکانہ میں ایسا وقت آئے کہ کھانے کو نہ ہو اور کسی ایک فوڈ اسٹف کمپنی کے پاس 100 ٹرک بھرے ہوئے کھانے کے آ جائے، اس کے تو مارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے نا، مناپلی ہے جس ریٹ پہ بیچے۔ مدینے کے سارے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر، کہتے حضور یہ جو سامان آیا ہے نا یہ آپ ہمیں بیچ دیں، مدینے میں لوگ بڑے بھوکے ہیں، ان کو کھانا مل جائے گا، ہمارا کاروبار ہو جائے گا۔ عثمان غنی فرماتے بتاؤ تم مجھے اس مال کو کتنے میں خریدو گے، کتنا پروفٹ دو گے؟ کہ حضرت ایسا کریں آپ 10 کے 12 لے لیں، 20% پروفٹ لے لیں اور ہمیں یہ سارا مال دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا آپ 10 کے 14 لے لیں، 40% پروفٹ لے لیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اچھا آپ 10 کے 15 لے لیں، 50% پروفٹ لے لیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ سارے مدینے کے تاجر تو آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنے سپلائر ہیں غلہ منڈی والے تو آپ کے پاس ہیں، ہم 50% پروفٹ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے آپ کو یہ پروفٹ؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور میرا رب دے رہا ہے، تم میں سے ہے کوئی جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دے؟ کہتے حضور ہم تو نہیں دے سکتے۔ فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ، یہ سارے 100 کے 100 اونٹ میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، مدینے کے لوگوں کو جاؤ اور ایسے ہی بانٹ دو۔ مجھے بتائیے نا، حضرت عثمان غنی کے پاس بہترین موقع تھا پیسے کمانے کا، ارے جس ریٹ میں مال بیچنا چاہتے اس ریٹ میں مال بک جانا تھا، مگر سودا کیا تو اللہ سے کیا، تجارت کی تو رب سے کی۔ بتاؤ حضرت عثمان غنی کیا اس ڈیل کے بعد غریب ہو گئے؟ اللہ نے اور مال بڑھا دیا، اللہ نے اور ان کے خزانوں میں برکت ڈال دی۔ آج پرابلم یہ ہے ہم فقط دنیا کے لیے سوچتے ہیں، ارے کاروبار کرو تو رب سے کرو نا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، ہر طرح کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے۔ گھر سے نکلے تو صدقہ دیں، راستے میں جائیں تو صدقہ دیں، اللہ نے نوازا ہے تو بانٹتے رہیں، یہ کیلکولیٹ نہ کریں۔ ابھی رمضان تھوڑی آیا کہ صدقہ دوں، ابھی زکوٰۃ کی باری نہیں آئی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی پراپر کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھو حدیث میں آیا ہے، مضمون ہے حدیث کا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جو اپنے مال سے اس میل کو نہیں نکالتا وہ پورے مال کو میلا کر دیتا ہے۔ اچھا زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو بڑا برڈن فیل کر کے، کسی صاحب سے بات ہو بھائی آپ کی زکوٰۃ 10 لاکھ روپے نکلتی ہے، اوہو 10 لاکھ دینے پڑیں گے؟ ارے خدا کے بندے تجھے 10 لاکھ پہ بوجھ فیل ہو رہا ہے، رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا۔ ارے زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ کبھی سوچا ہمارے گھر پر جو ملازم آ کر کہتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، میری بچی کی شادی ہے، یا کوئی پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہیں، کہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے۔
میرے اور آپ کے اندر کیا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا اور دوسرے کو مانگنے والا بنایا. میرا بچہ بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ جناب پہننے کو کپڑے نہیں ہیں کپڑے دے دو, چپل نہیں ہے چپل دے دو. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا تو ہم اتراتے, دے کر جتاتے, لوگ زکات دیتے ہوئے بوجھ فیل کرتے ہیں. خدا را یہ نہ کیجیے, دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا, اور سجدہ بھی کرے ساتھ کہ مالک ہمیشہ دینے والا رکھیو, مانگنے والا کبھی نہ بنا دیجیے. آپ نے بھی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے ہوں گے کہ جب قدرت کا چکر چلتا ہے نا, اس کی مشیت کہ ہم نے زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا, کس طرح سب کچھ چلا جاتا ہے. ہمیشہ شکر گزار رہیے, اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیے, تکبر نہ کرنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر. آج یہ بھی بڑا پرابلم ہے, صدقہ دینا ہے سب کو بتانا بھی ہے, میں نے فلاں غریب کے گھر بنایا, میں نے اپنے ملازم کی شادی کروا دی, میں نے اس کو قرضہ دیا, بعد میں بھی وہ شخص آئے تو اسے یاد دلاتے, یاد ہے نا نوکری میں نے لگائی تھی, بھول تو نہیں کیا تجھے گھر میں نے دیا تھا, ارے یاد ہے جب تو چپل پہن کر آیا تھا اور میں نے تجھے کاروبار سکھایا تھا. ختم, یہ صدقہ گیا آپ کا, یہ آپ نے دل آزاری بھی کی اور صدقہ بھی باطل کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ صدقہ دے کر احسان نہ جتانا, مگر آج عجیب مائنڈ سیٹ ہے. ارے ہمارے اسلاف ایسے ہوتے تھے کہ چھپ کر کسی کی مدد کرتے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے جو مدد کر گیا.